قبلہ شامی صاحب، میں بڑا اہم سوال آپ سے کرنے لگا ہوں. دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام اعظم تک، امام اعظم سے غوث اعظم تک، غوث پاک سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی تک، اور اعلیٰ حضرت تک، اور پھر اعلیٰ حضرت کے بعد امت کے سارے اکابرین اور بزرگان دین سب یک زبان ہو کر افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب کیا وجہ ہے کہ ایسے مسلمہ عقیدے پر بحث کی جا رہی ہے، اس کی مختلف تعویلیں کی جا رہی ہیں؟ حضرت کیا آج یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے امت نے؟ یہ کون سے لوگ آ گئے ہیں کہ جنہوں نے کیا دین پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، یا ایسے لوگوں سے سیکھ کر آئے ہیں کہ جن کا دین سے تعلق نہیں ہے؟ دیکھیں حافظ صاحب، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایسے لوگ ہیں، لیکن اس میں ایک ہماری بھی کمزوری، اور کہیں بہت بڑی کمزوری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بچپن سے ان بزرگوں کے بارے میں بتایا نہیں. اللہ، ہمارے سلف کا طریقہ یہی تھا، ان السلف كانوا يعلمون اولادهم على معرفت الصحابہ، کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی معرفت وہ ایسے اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے کما یعلمون سور القرآن، کہ جس طرح سے بچوں کو بچپن میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، ہم نہیں کہتے کہ ہمارے اس بچے کو چھوٹا سا ہے 2 سال کا کہ اسے سورہ اخلاص یاد ہے، اسے سورہ فلق یاد ہے، اسے سورہ ناس یاد ہے. تو فرماتے ہیں کہ سلف کے ہم لوگوں نے، جو ہمارے بزرگ گزر گئے، وہ اپنے بچوں کو ان بزرگوں کی اور بالخصوص 4 یاروں کی شان ایسے ان کو یاد کرا دیتے تھے جیسے ان کو سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص یاد ہوتی. اللہ، تو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو مخالفین ہیں، دیکھیں وہ اپنے طور پر جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم، عثمان غنی، ہماری ماں سیدہ صدیقہ اور جمیع صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سے بغض رکھتے ہیں. وہ بچپن سے اپنے بچوں کو یہ سب سکھاتے ہیں، اس لیے اس سے زیادہ ان کے پاس ہے بھی کچھ نہیں، بس وہ سکھاتے یہی ہیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ان بزرگوں کے بارے میں سکھائیں. ایک تابعی مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر اور ان کی معرفت یہ کرانا یہ سنت ہے. اللہ. اور جس وقت میں وقیل للحسن، اب یہاں پر حسن سے مراد امام حسن بصری ہیں رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ ان بزرگوں کی اور بالخصوص شیخین کی جو معرفت ہے اس کا حاصل کرنا کیا یہ سنت ہے؟ فرمایا لا فریضہ، یہ فرض ہے. اللہ اکبر. ان بزرگوں کی جو معرفت ہے وہ فرض ہے. اب جب ہمارے بزرگوں نے یہ فرما دیا سنت ہے، فرض ہے، یعنی اتنا اہم یہ مسئلہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم پر لازم ہے کہ تم نے پیروکار بننا ہے ابو بکر و عمر کا. زمین پر میرے یہ دونوں وزیر ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ان دونوں کو جو مرتبے اور منصب عطا کیے. اچھا، خاص طور پر ایک تو وہ طبقہ ہو گیا کہ انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا. اچھا، جو ایکسیپٹ نہیں بھی کرتے میں ان کے یہاں سے لے کر آتا ہوں. آپ یہاں سے چلے جائیں ایران، ایران سے عراق، عراق سے شام، یعنی ان جگہوں پر میرا آنا جانا رہتا ہے. جی. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں کے جو قرآن پاک ہیں، آپ کوئی سا بھی قرآن مجید ایران میں، عراق میں، شام میں آپ اٹھا لیں، تو جہاں پر ثانیس نئی زما فی الغار کی بات آتی ہے تو سب کو یہ ترجمے میں یا تفسیر میں ان کو لکھنا پڑا کہ یہاں پر کوئی اور نہیں، سے مراد ابو بکر صدیق ہے. اللہ اکبر. یہ چیز تو ہے. دیکھیں علماء اکرام، علامہ احمد رضا امجدی صاحب ماشاء اللہ وہ ہر مقام پر جواب دیتے ہیں، اور دیگر آپ کی اسی اسٹوڈیو کے ذریعے سے اکابر علماء اکرام جو ہے اہل سنت و جماعت کے عقائد کا دفاع کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں یہ کام ہوتا ہے ریاست کا. جی ہاں، ریاست کا کام ہوتا ہے یہ کہ جب ایک عقیدہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے تو ختم ہو گئی اس پر بات. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی گلی میں سے کوئی آتا ہے اور اس نے اپنا مائک لگایا، کیمرہ لگایا، اپنی بک بک کی اور اس کے بعد وہ چلا گیا. اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں چیک اینڈ بیلنس تو کوئی ہے نہیں، ریاست اس پر کوئی گرفت کرنے نہیں آتی. اس میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کلین چٹ بھی بہت جلدی ملتی ہے. اللہ، یہ بہت بڑا ہمارے یہاں مسئلہ ہے. میں نے کہا ذرا 2-4 جو ہے وہ طبیعت سے اس کے اوپر جو ہے گرفت کی جائے. بالکل کی جائے. اچھا، ریاست نہیں کرتی، اکابر علماء کریں اس کی گرفت. یعنی
پورا پاکستان اور پوری سنیت دنیا کے اندر اس کا بائیکاٹ کر دے بالکل کہ صحیح. اس شخص نے صحابی کی شان میں گستاخی کی. ہمارے یہاں کلین چٹ دے دی جاتی ہے, اس نے کہا بھائی بند کمرے کے اندر اس نے توبہ کر لی, اور اس کے بعد اس کو معافی نامہ دے دیا جاتا ہے. جی جی جی. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. میرا ایک سوال علامہ صاحب آپ کی موجودگی میں وہ یہ ہے کہ حافظ صاحب, اگر صدیق اکبر کی گستاخی ہوتی ہے معاذ اللہ, اچھا کرنے والا کوئی بدبخت اس میں سے نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی کہنے کو سنی ہے اور وہ کوئی بھی آپ کے منصب اور آپ کے رتبے کے اوپر وہ حملہ کر کے نکل جاتا ہے, جب تک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کو معاف نہیں کرتے, کیا اسے معافی مل جائے گی؟ یعنی گستاخی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہے نا, تو کلین چٹ دینے والے ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ اچھا ایک مسئلہ یہاں پہ میں عرض کروں کہ ملک شام میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر تقریباً 70-80% جو ہے وہ آبادی بھی ہماری, علماء بھی ہمارے, ادارے بھی ہمارے, وہ سارا. وہاں پر میں نے وہاں کے اوقاف کے منسٹر سے پوچھا, میں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی. تو انہوں نے یہی کہا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق, کہ نبی اور رسولوں کے بعد جو سب سے افضل ہیں کائنات میں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, پھر سیدنا عمر, پھر سیدنا عثمان, پھر سیدنا علی, بقیت صحابہ. تو انہوں نے اسی طرح سے کہا. تو میں نے کہا کہ حضرت یہ جو کوئی ایک نئی تحقیق آ جاتی ہے, کہنا کیوں اب دین دوبارہ سے آ رہا ہے کیا؟ جو باتیں ماضی کے اندر ہو گئی اور اسلاف نے جو قاعدے قوانین مرتب کر دیے ہیں تو کیا اس کو بدل دیا جائے گا؟ اللہ. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ریاست کا بھی بہت بڑا اس میں ذمہ ہے. اگر گستاخ وہ نبی کا ہے, اگر وہ گستاخ اہل بیت کا ہے, اگر وہ گستاخ کسی صحابی کا اور بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے, تو اس پر لازم ہے کہ ایسی مضبوطی کے ساتھ, اگر نہیں ہے تو پھر علماء اکرام اس کے اوپر کوئی ایسی کوئی کمیٹی, کوئی ایسا جو ہے اس پر ادارہ قائم ہو کہ جو سنیوں کے اندر ایسے لوگوں کی مضبوطی سے گرفت کرے. قسم سے اگر یہ کام ہونا شروع ہو گیا اور پکڑ اور دھکڑ اس کے اوپر ہونے لگ گئی اور کلین چٹے دینا بند ہو گئی, اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری بیٹھکیں ہرگز نہ ہوں کہ جو صدیق اکبر کے گستاخ ہیں, یا فاروق اعظم, یا کسی بھی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کسی بھی صحابی کے اگر وہ گستاخ ہیں, تو ایک مرتبہ ایک آرڈر دے دیا جائے کہ اب اس کا بائیکاٹ ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. تو آپ دیکھیں اگر اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل ہو جائے, قسم خدا کی قوم ہماری جو سنی ہے, ہماری عوام ایسی مضبوط عوام ہے اور وہ چلتی ہے علماء کے پیچھے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی بیٹھکیں شروع کر دیں جو ہمارے ان صحابہ اکرام پر تبرہ کرتے ہیں, ان پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں, اور ہم بھی اس سے مسکرا کر بات کر رہے ہیں, آنے والی ہماری نسلیں کیا کہیں گی؟ یار کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, چھوٹا سا مسئلہ ہے, یہی تو یہ بھی تو بیٹھتے ہیں سارے, یہی تو مسئلہ ہے. تو یہ ان چیزوں کے اوپر کنٹرول جب تک نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ معاملات سیٹ نہیں ہو سکتے, سدھر نہیں سکتے. جی, کیونکہ ایک تو وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اور جو ہے نا وہ صحابہ کرام کی شان میں تنقید کر رہا ہے, مگر چلو وہ تو گنہگار ہیں, وہ تو غلط ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, مگر ایک وہ ہے کہ جو ان کے ساتھ روابط رکھ کے بیٹھے ہیں اس بے ادبی اور گستاخی کے بعد بھی. بھائی آپ کس کیٹیگری میں ہو؟ نہ 3 میں ہو نہ 13 میں ہو. علامہ صاحب کی بات تو صرف ایک جملے میں آگے بڑھوں. جی, آپ نے جن ہستیوں کا نام لیا نا, دیکھیں سب نے ایک بات کتابوں میں طے کر لی ہے, ہم اہل سنت کی بات کر رہے ہیں, خلیفہ بلا فصل اور افضل البشر بعد الانبیاء. یہ 2 عقیدے ہر سنی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ماننا ضروری ہے. بالکل. جو ان دونوں میں سے ایک کو بھی نہیں مانے گا وہ کچھ بھی ہوگا سنی نہیں ہے, بس یہ طے کر لیں. اور ہم نہیں طے کر سکتے, یہ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چلتے چلتے پھر شیخ محقق, پھر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, پھر سید اعلی حضرت, پھر پیر مہر علی شاہ صاحب, سب نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایک تو خلیفہ بلا فصل نمبر 1, نمبر 2 افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. یہ دونوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ماننا ضروری ہے. جو ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں مانے گا یا 2 نہیں مانے گا وہ سنی نہیں ہے. جی, یہ جب واضح اصول ہے, آج کا نہیں ہے, طے شدہ ہے. پھر آج آپ اور میں تحقیق کرنے بیٹھے ہیں, بزرگوں نے سب کچھ لکھ دیا, لکھ کر بات ختم ہو گئی. آپ قوم کو الجھانے کے لیے بات کرتے ہیں. اللہ, مفتی صاحب نے صحیح بات کی. دیکھیں میری کوئی عزت نہ کرے, میرے مرشد کی کوئی عزت نہ کرے, میرے استاد کو کوئی برا کہے, میرے وطن کو کوئی برا کہے, سب کے لیے بائیکاٹ ہے اور قانون ہے. ہماری ریاست نے بھی ہر چیز کے لیے قانون بنائے. کوئی جج کو نہیں کہہ سکتا, کوئی بالکل نہیں کہنا چاہیے, ٹھیک ہے. جن کے کاندھوں پر اسلام کھڑا ہے, یہ تو میرا آقا نے فرمایا کہ احسان قیامت کے دن خدا خود اتارے گا اس ہستی پاک کے لیے جس کا جو دل چاہتا ہلکے جملے کہتا ہے. تو آپ بتائیں, میری عزت, میرے مرشد کی عزت کوئی نہ کرے تو مجھے جلال آئے.
میرے پیر گھرانے کی عزت نہ ہو تو مجھے جلال ہے، میرے ملک میرے ادارے پر کوئی بات کرے تو مجھے غصہ ہے. صدیق اکبر پہ بات ہو رہی، میں مسکرا کر مل رہا ہوں. اور ایک چیز یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ سوشل میڈیا کی بہت بڑی جنگ ہے جی. ہمارے یہاں سوشل میڈیا کے اوپر جو بکواسات بھری پڑی ہیں، میں صرف آپ کو ایک بات عرض کر دوں، آپ کا دل چاہے تو آپ چیک بھی کر لیں. ملک شام کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ وہاں پر علماء اکرام نے جو اہل سنت کا عقیدہ، وہی عقیدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہی عقیدہ ہے. وہاں پر کسی کو یعنی کوئی بھی جگہ ہو، مسجد ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ایک لفظ بھی، صدیق اکبر تو بہت شان والے ہیں، کسی عام صحابی کے لیے بھی وہ کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ اس سے ملک میں انتشار ہوتا ہے، اور کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے انتشار ہوگا ہم نہیں کرنے دیں گے. اللہ اکبر. اسی پر آ جائیں کم سے کم ارباب اقتدار، اسی پہ آ جائیں کم سے کم. اور مسلمہ شخصیات ختم ہو گئی بات. اللہ اکبر. اور یعنی مسجد اور یہ وہ تو اپنی جگہ ہے، سوشل میڈیا پر بھی کوئی آ کر بات نہیں کر سکتا. جی اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر کوئی بات نہیں کر سکتا. دیکھیں اللہ، ان مسلمہ شخصیات اور یہ معاملات کے اوپر کوئی بھی نہیں بات کر سکتا. بالکل سختی کے ساتھ منع ہے. جہاں 4 جنے بیٹھ کے کلپ بناتے سوشل میڈیا پر وائرل، اللہ، ہم بھی وہی سنتے ہیں، اللہ قوم اکبر. وہی سنتی. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.